الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، اور خوبصورتی سے انہیں چھوڑ دیجیے۔ یہ جملہ کس وقت کس کو کہا گیا، حالات کیا تھے؟ سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجیے ان کی باتوں پر، ان کی دل آزار باتوں پر۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے الگ ہو جائیے بڑی خوبصورتی سے۔ اس زمانے کا دستور بھی بڑا عجیب ہے کہ جو شخص کسی کی ہمدردی چاہتا ہے اور کسی سے لگاؤ چاہتا ہے اور کسی کا بھلا چاہتا ہے، لوگ اسی پر الزامات کے تیر برساتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت شہر مکہ کے اندر لوگوں کو ہمدردی اور خلوص کے ساتھ ایک دعوت دی، ایک دعوت رکھی کہ اگر تم اپنی اس زندگی میں اور اخروی زندگی میں کامیاب ہونا چاہو تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، لیکن وہ لوگ آپ کی دعوت کو نہ سمجھ سکے، آپ ہی کا دل دکھانے لگے اور آپ پر الزامات عائد کرنے لگے۔ کبھی کاہن کہہ دیتے، کبھی شاعر، اور کبھی ساحر، کبھی مجنوں، ایسے الزامات عائد کرتے، مذاق کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ محبوب، یہ جو بھی ایذا آفرین باتیں کرتے ہیں آپ صبر کیجئے، اس لیے کہ اعلیٰ اخلاق میں صبر شامل ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور وہ لوگ جو کچھ ایذا آفرین باتیں کرتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ صبر جو ہے، قرآن حکیم نے کہا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جرمن میں بھی ایک کہاوت ہے کہ گیڈولڈ برنگٹ روزن، صبر جو ہے وہ گلاب اگاتا ہے۔ تو صبر جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو جرمن کہتے ہیں گیڈولڈ برنگٹ روزن، صبر جو ہے وہ گلاب اگاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں، دل آزار باتیں کرتے ہیں اور ایذا آفرین باتیں کرتے ہیں، وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، اس لیے کہ صبر والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور پھر کہا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اچھی طرح چھوڑ دیجئے۔ ابن جریر طبری تفسیر طبری کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ حجرًا جمیلا، اچھی طرح چھوڑیے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی جو وہ اذیت دیتے ہیں اور اس پر ناراضگی کرنے کی بجائے، انتقام لینے کی بجائے آپ علم اور بردباری اختیار کریں اور ان کے باطل رویوں سے دور رہیں۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات رقم کی کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ کسی سے تعلق جو ہے وہ چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن اس میں بد کلامی نہیں ہوتی اور بد زبانی شامل نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کسی سے الگ ہو جانا۔ تو یہ دونوں اعلیٰ صفات ہیں، یہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کی اعلیٰ باتیں ہیں دو، صبر کرنا اور کسی کی اذیت والی باتوں کو نظر انداز کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اپنانے کی اور قرآن کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔